اور رب کو منانا نا بھائی بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے رب کو منانا۔ دنیا دار تو ہم سے مانتے نہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اپنا جناب سر کی پگ اتار کر پیروں میں ڈال دیں ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، اکڑ ہے۔ لیکن خالق کائنات وہ تو کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے بندے تیرا اللہ تجھے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور جس نے اپنے دست قدرت سے تجھے بنایا ہے، جس نے محبت سے بنایا ہے، وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ وہ تمہیں عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ یہ تو ہماری اپنی جناب حرکتیں ہوتی ہیں کہ ہم کود پڑتے ہیں، جس چیز سے ہمیں روکا جائے ہم ادھر گھستے ہیں۔ لیکن بھائی اللہ کو منانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ایک مسجد کے باہر دیوار پہ لکھا ہوا تھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، میں نے بھی دیکھی تصویر، وہ لکھا ہوا تھا مسجد کے باہر کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک گئے ہو نا تو رب کی رحمت آج بھی تجھے آواز دے رہی ہے، آ جا میرے پاس واپس، لوٹ آج۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، اے دوڑے ہوئے انسان، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آ، تیرا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو معافی مانگ کے تو دیکھ، تو ایک بار آ کے تو دیکھ، تو جتنی بار گناہ کرے گا، تو جتنی بار توبہ کرے گا، خالق کائنات اتنی ہی مرتبہ تجھے معاف کرے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ میرے در پہ آ تو صحیح۔ اور رب کو منانا نا بھائی بڑا آسان ہے، سجدہ کرو، ایک آنسو بہاؤ ندامت کا، رب راضی ہو گیا، معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور رب کو نا جناب بہت ہی آسان طریقہ منانے کا، بہت آسان ہے۔ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ مثال کیوں دی جاتی ہے کہ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اسی طرح 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ بھائی آ کے تو دیکھو، اور رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر تو دیکھو ہیں، پھر دیکھو کیسے کیسے ہمارے پر انعام و کرامات ہوتے ہیں۔ یہ ایک حکایت ملتی ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شاید میں نے یہ پہلے بھی سنائی ہوگی، لیکن یہ دل جوئی کے لیے دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ آرام فرما تھے، اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بندے آئے، ایک نے رجسٹر پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کو کچھ بتائی جا رہا ہے اور وہ لکھی جا رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا تمہیں بتا رہا ہو اور تم لکھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا تو آگے سے وہ جواب دینے لگے، وہ کہنے لگے کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اور یہ مجھے لکھوا رہا ہے وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے نماز قرآن پڑھا اور اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ ان لوگوں کے نام بتا رہا ہے اور میں لکھ رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس لسٹ میں، اس فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، اس فہرست میں تمہارا نام نہیں ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ خوف سے، وحشت سے اسی وقت اٹھ گئے اور آپ نے بڑے ہی مجاہدات کیے، بڑی ہی محنت کی، نماز پڑھی ہے جی، توبہ و استغفار کیا، تسبیح و تحلیل کی، بڑی محنت کی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک رات وہی ماجرا دوبارہ پیش آیا، 2 فرشتے آئے، رجسٹر پر کچھ لکھے جا رہے ہیں اور وہ لکھوائی جا رہا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ لکھ رہے ہیں کام سارے، تو آپ نے پوچھا کہ اب کیا لکھ رہے ہو؟ تو وہ جو 2 فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہم ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال نہیں کیا، پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو وہ فرشتے خود کہنے لگے کہ اللہ کے بندے کہ آج نہیں پوچھے گا میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو اس لیے خاموش ہو گیا، میرا تو نام اس لسٹ میں نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، تو یہ تو اس سے اوپر والا درجہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، میرا تو نام اس فہرست میں بھی نہیں تھا، تو یہاں پر تو پوچھنا بے سود ہے، میرا تو نام اس لسٹ میں ہوگا ہی نہیں۔
تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ تجھے مبارک ہو، اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ او بھائی محنت کر کے تو دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، سر جھکا کر تو دیکھو، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ہو۔